آج کی پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ محفل تذکرت کا آغاز اللہ کی تلاوت سے کیا گیا، اس کے بعد حدیث پیش کی گئی، پھر نعت پیش کیا گیا۔ آج کا آخری پروگرام جو خطاب سے تعلق رکھتا ہے، جس کے لیے ہمارے مہمان خصوصی جناب فضیلت الشیخ فواد اسلام صاحب سر کی مدد میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا خدمت کا اقرار ہوگا۔ میں مولانا سے معصوم سے گزارش کرتا ہوں کہ میں بتائیں اور قرآن حدیث کی باتیں آج کی ویڈیو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها وحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہم اور آپ محفل تزکیہ نفس میں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اصلاحی ایکشن کمیٹی کے ذریعے اس پروگرام کا انعقاد ہر جمعہ کو کیا جاتا ہے مختلف گھروں کے اندر، عالم گنج اور اس کے اطراف و اکناف میں۔ میں سالہ سال سے جانتا ہوں کہ نہایت ہی بخوبی کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مبارکبادی کے مستحق ہیں اصلاحی ایکشن کمیٹی کے جملہ ذمہ داران،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو جملہ ذمہ داران کو دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی بہترین بدلہ عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے لیے، مرد حضرات کے لیے جمعہ میں بھی انتظام ہوتا اور دیگر بڑے اور چھوٹے پروگرام ہر جگہ منعقد کیے جاتے ہیں اور یہ مرد حضرات بآسانی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے کوئی خاص جگہ بھی نہیں ہے، مسجد بھی ویسی نہیں بنائی گئی ہے کہ جس مسجد کے اندر خواتین کا انتظام ہو کہ جس طریقے سے مرد حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے خواتین بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ نعمت غیر مترقبہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے یہاں کی خواتین کے لیے کہ اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہر ہفتے اور سالہ سال سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ خواتین کی اصلاح کے لیے بہت بہترین مجلس ہے اور بارہا ہم اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نظم و نعت اور تقریر پیش کی جاتی ہے کسی اہم موضوع پر جو خواتین کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ ہم اور آپ جو اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھر کے اندر بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے؟ موضوع کی وضاحت سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کچھ دیر جو یہ تزکیہ نفس کا پروگرام رکھا گیا ہے، صاحب خانہ جناب صابر صاحب کے دولت قدہ پر جو ہم اور آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں گے خالص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوگا، تو یہاں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے صابر صاحب کا دولت قدہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین جگہ ہے، اور جب تک یہ درس چلتا رہے گا، جب تک بیان کرنے والا بولتا رہے گا، خطیب خطابت کرتا رہے گا، مقرر تقریر پیش کرتا رہے گا، خطیبہ جو ہے خطاب کرتی رہیں گی، تب تک اللہ کے فرشتے تمام مرد و خواتین کو اپنے رحمت کے سائے میں لیے رہیں گے، اور جب یہ فرشتوں کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینے کے راز سے واقف ہے، ہم جن چیزوں کو سوچتے ہیں، ذہن کے اندر سوچتے ہیں اور دل کے اندر لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ کسی بھی مجلس کے اندر اگر 3 شخص ہے تو 2 آدمی کنارے ہو کر کے بیٹھ کر کے گفتگو نہ کرے، اس لیے کہ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انسان کا کتنا بڑا احترام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی الگ ہو کر کے سرگوشی نہ کرنے لگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم سرگوشی کرو گے تو تیسرے شخص کو تکلیف پہنچے گی۔ اور اس بات کو جان لینا، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم۔ اس بات کو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمام
تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو آسمان و زمین ہی میں نہیں بلکہ جو سمندر کی گہرائی اور گہرائی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اگر تو آدمی سرگوشی کر رہا ہے تو تیسرے کو تکلیف پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سرگوشی بھی کرو گے تو میں تو اس کو سن لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اگر ہم سینے کے اندر کسی چیز کو سوچتے ہیں پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر کوئی کان پھوسی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ تو اگر دو آدمی کانا پھوسی کرنے لگے، سرگوشی کرنے لگے، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو میرا رب سن رہا ہے۔ تو وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، سینے کے راز سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں اور جتنی خواتین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود جب فرشتے پہنچتے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتلاؤ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، فلاں بنت فلاں صاحب کے گھر کے اندر درس کا پروگرام چل رہا تھا، فلاں فلاں بولنے والے تھے، اور یہ تمام حضرات وہاں پر موجود تھے، یہ تمام خواتین وہاں پر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ درس میں اگر ہم بیٹھیں تو بیٹھنے کے بعد بات چیت نہ کرنے لگے۔ یہ درس کا انعقاد اس لیے نہیں کیا جاتا، یہ تمام کیا جاتا ہے کہ ہفتے میں یا 15 دن پہ یا 1 مہینے میں جو ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر آ کر کے بات چیت کرنے لگے۔ اگر بات چیت کرنے لگے تو کوئی فائدہ نہیں۔ درس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سنا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور پھر جو لوگ درس میں حاضر نہیں ہوئے ہیں ان تک اس پیغام کو عام کیا جائے۔ اگر ہم اس مقصد کے تحت درس میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم اس فضیلت سے پورے فضیلت کے ہم مستحق ہوں گے۔ اس لیے جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں پر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک جنتی جب جنت کے اندر چلا جائے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، انسان جنتی جن چیزوں کی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حاضر کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے جو اس دنیا کے اندر ہم نے رب کے اوپر ایمان لایا اور رب کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزارے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، تو زندگی گزارنے کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہمارے لیے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن اس جنت میں داخل ہونے کے بعد ہم جو ہے وہاں پر افسوس کریں گے۔ افسوس کن چیزوں پر کریں گے؟ کہ کاش کہ ہم دنیاوی زندگی کے اندر لغو میں یعنی ذکر و اذکار سے ہٹ کر کے جو ہم وقت گزارے ہوں گے ان اوقات پہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں اللہ کے ذکر و اذکار کو اور کیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں مزید جنت کے اندر مقام و مرتبہ سے نوازتا۔ ہم اپنا خود محاسبہ کریں کہ 24 گھنٹے میں اگر ایک شخص بہت بڑا عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اسی طریقے سے کوئی خاتون ہے، کوئی عورت ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، متقیہ ہے، پرہیزگاری ہے، تو زیادہ سے زیادہ چاہے وہ جتنی عبادت گزارو زیادہ سے زیادہ وہ 2 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں۔ ظہر میں مان لیجئے کہ 15 منٹ، عصر میں 15 منٹ، مغرب میں 15 منٹ، عشاء میں 15 منٹ، فجر میں 15 منٹ،
سوا گھنٹہ ہوئے اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت ذکر و اذکار لگا دیجئے تو 2 گھنٹے مکمل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کھانا پینا ہے اور دیگر لوازمات ہے، 22 گھنٹے اس میں گزر جاتے ہیں. گویا کہ اگر ہم عبادت گزار ہیں تب جو ہے 2 گھنٹہ صرف ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو قیامت کے دن ہم افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں اپنے رب کی بڑائی کو اور کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید نعمتوں سے جنت کے اندر مزید مقام و مرتبہ سے نوازتا. اور یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ دراصل اخروی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیاوی زندگی عطا کی. لیکن آج کیا ہے؟ غیر مسلم جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، جس طریقے سے دنیا میں وہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں. ہم تو اپنے مقصد ہی کو بھول گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن بندگی کے علاوہ ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں، تمام چیزوں کے لیے وقت ہے. اور اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو رب کے بندگی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور ہم رب کی بندگی کرتے رہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. اسی طریقے سے اگر یہ ہفتے میں ایک دن جمعہ نہ ہوتا تو اس جمعہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، پھر جمعہ کے بعد دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. لیکن ہفتے میں ایک دن عید ہونے کی وجہ سے ہم کہاں ہوتے ہیں؟ جمعہ میں جمع ہو جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ رکھا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے. وہ مہینہ جب آتا ہے تو اس سے کہ پہلے ہی سے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں. شعبان کے مہینے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر ہم عبادت کر لیتے ہیں. پھر بھلے سے جو ہے شوال کے بعد عید منانے کے بعد ہم جو ہے پھر بھول جاتے ہیں اپنے رب کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو رکھا ہے، ان ایام کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ ہم عبادت میں لگ جاتے ہیں. جو ایام ہمارے کچھ دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد وہ ایام ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرمایا. جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے خواتین کو بھی، عورتوں کو بھی نصیحت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اگر عورت اپنے اندر 4 خوبی پیدا کر لیتی ہے، 4 صفت پیدا کر لیتی ہے، 4 چیزوں کے اوپر عمل کرنے لگتی ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، جنت میں داخل ہو سکتا ہے. میں آج کے درس میں آج کی خواتین کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان 4 باتوں کو لے جائیں، لکھ کر کے لے جائیں، ذہن میں بیٹھا لیں، اپنے ذہن کے گرہ پر لکھ لیں. اور مرد حضرات جو سن رہے ہیں وہ بھی، جو چیزیں مرد حضرات کے لیے وہ، اور جو چیز خواتین کے لیے خاص ہے وہ، جو مرد سے متعلق ہے وہ ان چیزوں کو کرے، اور جو خواتین کے لیے خاص ہے وہ ان چیزوں کو کرے. اگر خواتین ان 4 چیزوں کو کر لیتی ہے اور ان 4 میں سے 3 مرد کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک عمل جو ہے عورت کے لیے خاص ہے اس میں، تو اگر خواتین عورتیں 4 عمل کر لیتی ہیں تو میں نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یعنی 4 عمل کریں گی اور جنت کے 8 دروازوں سے وہ داخل ہو سکتی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ المرأۃ اذا صلت خمسها. نمبر 1 کیا ہے کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، صرف رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر نہیں، صرف شوال کے مہینہ کے اندر نہیں، صرف ذیقعدہ کے مہینہ کے اندر نہیں، صرف شعبان کے مہینہ کے اندر نہیں، بلکہ جس عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے اس عمر سے لے کر کے مرتے دم تک نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. مرد کے لیے تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے کچھ کنڈیشن ہے جس میں ان کے لیے معاف ہے. اگر اس کنڈیشن میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں
مرتے دم تک کسی بھی صورت میں اس کی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا یا کوئی عورت کھڑی ہو کر کے نہیں پڑھ سکتی ہے تو وہ بیٹھ کر کے پڑھیں گی، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتی ہے تو لیٹ کر کے پڑھیں گی، اور اگر لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتی ہیں تو اشارے سے پڑھیں گی، لیکن نماز معاف نہیں۔ مرد حضرات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ چل رہا ہو، دشمن کے مد مقابل ہو، تیروں کی بوچھار چل رہی ہو، گولیوں کی بارش ہو رہی ہو، وہاں پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امام صاحب اس وقت نماز پڑھائیں گے اور امام کے پیچھے ایک جماعت ہوگی جو نماز پڑھے گی اور دوسری جماعت دشمنوں سے مقابلہ کر رہی ہوگی۔ یہ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ آج بتلائیے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے، وہ بھی گھر میں جو ہے اے سی لگے ہوئے ہیں، تمام آشائش کی چیزیں ہیں، پنکھے لگے ہوئے، اس کے باوجود ہم جو ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مسجد میں بھی اے سی لگی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، صرف یہاں سے چھوڑ کر کے وہاں جانا ہے، بلکہ بعض گھروں سے زیادہ جو آرام جو ہے بعض مساجد کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہم گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، ہم جو ہے موبائل پر کرکٹ کھیل دیکھتے ہوئے رہ جاتے ہیں، دیگر چیزوں کو دیکھتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور نماز کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آخری جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کیا تھا؟ آخری جملہ یہ تھا، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ ہم میں سے جب کسی کا رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور وہ آخری بات کہتا ہے تو ہم سالہ سال یاد کرتے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ کیا کہا؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں۔ آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کا جب موسم ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، میں اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لوں؟ اگر رخصت ہوتی کہ گھر ہی میں پڑھ لو کم از کم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دیتے کہ ہاں تم گھر ہی میں پڑھ لینا، اس لیے کہ تم نابینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے کان میں پہنچتی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ آج تو جو ہے کس گھر میں آواز نہیں پہنچتی، مائک کا زمانہ، اس وقت مائک کا زمانہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ اذان کی آواز جاتی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تب تمہیں مسجد آنا ہے، یعنی نابینا پھر بھی نماز معاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں آپ کو افاقہ نہ ہوا اور اس دنیا سے رحلت فرما گئے، 17 وقت کی نماز کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کرائی، لیکن جب بیچ میں ہوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے۔ آج ہم بھلا چنگا ہے، اعضاء مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی دے رکھی ہے، کھانے پینے کی تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسجد تک نہیں جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ مودی جو ہے ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے اور یوگی جو ہے ہمیں ستا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے بدعمالی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تمہارے اگر عمل اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالم بادشاہ کو مسلط نہیں کرے گا۔ ہمارے اوپر جو ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے، ظالم حکمرانوں کو، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور میں نے اسپیچ کے اندر سنا، خود وہ بولتا ہے اپنی تقریر کرنے اسپیچ کے اندر
کہ تم یہ کہتے ہو کہ فلاں ظلم کر رہا ہے اور فلاں ظلم کر رہا ہے، تمہارا رب خود کہتا ہے، میں نے اس بھی سنا ہے، تمہارا رب خود کہتا ہے کہ تمہارا عمل اچھا نہیں ہوگا تو ہم تمہارے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کریں گے۔ تو اے ہندوستان کے مسلمانوں، وہ خود کہتا ہے کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہمیں مسلط کیا ہے، تم اپنے اعمال کو اب بھی اچھا کر لو، نہیں تو ہم سے بھی بڑا اور ظالم حکمراں اللہ تعالیٰ مسلط کرے۔ یہ غیروں کو معلوم ہے اور ہم جو ہے شکوہ گناہ شکوہ کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر بیان فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں گی تو ایک چیز میں وہ پاس ہو گئی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کی نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک نماز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ویل ہے ویل، اور ویل جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ویل ہے نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین۔ کس نمازی کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں۔ بتلائیے کہ ہم میں سے کون ہے جو نماز میں سستی نہیں برتتا؟ کون ہے جو اللہ اکبر کی صدا کو سنتا ہے اور تیاری کرنے لگتا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں گے؟ زیادہ تر مسلمان جمعہ کا نمازی ہے، 8 کے اور کھاٹ کے اور 360 کے۔ اگر کہیں پر جو ہے جنازہ میں اطلاع ملی کہ کہیں انتقال ہو گیا تو جنازے میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، وہ کھاٹ والی نماز ہے۔ اور 360 یعنی عید اور بقرعید میں دیکھیے کہ تمام مساجد اور تمام عیدگاہ جو ہے پل ہے، اس کے علاوہ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ویل ہے جو لوگ نماز میں سستی برتتے ہیں۔ خواتین بھی سن لیں، نماز کا وقت ہوتے ہی، وقت داخل ہوتے ہی آپ نماز میں سستی نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کو پڑھیں وقت پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو فرض کیا ہے پابندی وقت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے پھر جو ہے عصر کے ٹائم میں ظہر پڑھیے، پھر عصر کا ٹائم ختم ہو جائے تب اس کے بعد جو ہے مغرب کے ٹائم میں عصر پڑھیے، پھر مغرب کا ٹائم ختم ہو جائے تب جو ہے مغرب کی نماز پڑھیے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز پابندی وقت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص بادشاہت کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ بنا دیا ہے اور اس بادشاہت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اسے یکجا کرے گا، اس لیے کہ بادشاہت کی وجہ سے اس نے نماز کو چھوڑی۔ اگر کوئی شخص وزارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے، عہدہ کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے، کرسی کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ حامان کے ساتھ یکجا کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، ثروت سے نوازا ہے، مالداری کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قارون کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور تجارت میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر کوئی اپنی نماز کو چھوڑتا ہے، جیسا کہ ہم میں سے زیادہ تر تاجرین کی حالت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ کتنی وعید والی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ کون لوگ ہیں جو نماز میں سستی کر کے پڑھتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ 2 صفت، ایک تو جو ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسری خرابی کیا ہے؟ نماز تو پڑھتے ہیں، وقت ہی پر پڑھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں کہ اگر جمعہ بھی نہیں جائیں گے تو محلہ کا لوگ کہے گا کہ یہ جمعہ میں بھی نہیں جاتا، جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے محلے والے کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا ایسے نمازیوں کے لیے ویل،
دوسری نماز کیا ہے؟ دوسری نماز پہ انعام و اکرام ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ وہ نماز ہماری وہ نماز ہے جس کے اوپر ہمیں انعام ملنے والی ہے؟ خود اپنا آپ محاسبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے۔ یہاں پر بہت سارے مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بھی ڈھیر ساری بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے پاس تمام چیزوں کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ بہت کم مرد ایسے ہوں گے جنہوں نے اس سورہ کی تلاوت کی ہوگی، بہت کم خواتین ایسی ہوں گی جنہوں نے اس سورہ کی تلاوت کی ہوگی۔ ہفتہ میں ایک دن پڑھنا ہے، ایک دن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے، وہ نبی جو ہر وقت قرآن کو پڑھا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ قرآن کو مزید پڑھیے، اتلو تلاوت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ دنیا میں واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم ایک حرف کہو گے تو ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھے گا۔ اور آپ نے بیان فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی الف لام میم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں 30 نیکیاں لکھتا ہے۔ اگر کوئی بچہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا اس جنت میں جہاں پر تمہاری تلاوت ختم ہو جائے گی۔ جنت میں تمہارا مسکن وہی ہے، وہ جنت جس جنت کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں ایک بیتا برابر جگہ یا ایک ہاتھ کے برابر جگہ۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ چاہتا ہے کہ سبزی باغ کے علاقے میں جو ہے کچھ زمین مل جائے، پٹنہ کا جو کوسٹلی علاقہ ہے، دلی کا جو کوسٹلی علاقہ ہے، اس کوسٹلی علاقے میں کچھ ہمیں جگہ مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جنت میں ایک بالشت برابر جگہ یا ایک ہاتھ برابر جگہ دنیا و ما فیہا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جہاں پر تمہاری تلاوت ختم ہو جائے گی اتنی جنت تمہاری ہے۔ آج ہم جو اپنے بچے کو انجینئر، ڈاکٹر بنانے میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ حافظ قرآن بنائیں گے تو ان کے بننے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان کا درجہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جنت میں جہاں اس کی تلاوت ختم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اتنی جنت تمہاری ہے۔ اور اگر ہم ان کے گارجین ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا تاج اللہ تعالیٰ پہنائے گا، ایسا تاج پہنائے گا کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اتلو ما اوحی، اگر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، تلاوت کیجئے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اٹک اٹک کر کے زبان میں لغنت ہے، نہیں صحیح سے پڑھ پا رہا ہے، زبان روا نہیں ہے، اٹک اٹک کر کے تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا کرے گا۔ اور جو بہترین انداز میں قرآن کریم کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکرم اور معزز فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے رکھے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو مرد حضرات کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، خواتین کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا میسج، ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور پڑھیں گے، اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو اردو میں پڑھیں گے، تب ہم اس کے معنی کو پڑھیں گے، تب ہم سمجھیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو آج ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور شکوہ کرتے کہ یہ ہندوستان کے لوگ، یہاں کے غیر مسلم ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ ارے یہ کیا پریشان کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن
جب ان غیر مسلموں سے پوچھے گا کہ بتلاؤ تم میرے قرآن کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار تم نے کیوں نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مجرم بنا کر کے کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ میرے ملک کے اندر رہتا تھا، یہ میرا پڑوسی تھا، یہ میرے محلے کے اندر رہتا تھا، یہ خود قرآن پڑھتا تھا، لیکن مجھے کبھی نہیں سمجھایا۔ بتلائیے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اور مجرموں کے سب میں ہم کھڑے ہوں گے، اس دن کیا ہوگا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ آج کیا ہے؟ موبائل کا زمانہ ہے، کوئی میسج آیا فوراً دیکھتے کہاں سے میسج آیا، کیسا میسج آیا، جب تک ہم اسے پڑھ نہیں لیتے تب تک سکون نہیں ملتا۔ یہ پورا قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا کیا ہے؟ میسج۔ ہم مردوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے، عورتوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ دیکھیے مردوں نے کتنا کمال حاصل کیا اور عورتوں نے کتنا کمال حاصل کیا۔ مرد حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن سن کر کے قرآن کریم کے حافظ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو ہفتے میں ایک دن سمجھاتے تھے، ایک دن درس دیتے تھے۔ ایک دن درس دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ ایک عورت نے کہا کھڑی ہو کر کے کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ جس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں پورے قرآن کے اندر یہ مسئلہ موجود نہیں ہے۔ دیکھیے عورتوں نے اتنا کمال حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جائیے آپ دوبارہ مطالعہ کیجیے۔ چنانچہ وہ دوبارہ گئی، دوبارہ مطالعہ کیا اور پھر دوبارہ اس نے چیلنج کیا کہ آپ جس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں پورے قرآن کے اندر یہ مسئلہ موجود نہیں۔ تب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن میں اس آیت کو پڑھا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں رسول جو کچھ دے اسے لے لو اور جن چیزوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت سے میں استدلال کر رہا ہوں۔ تب اس عورت نے کہا کہ آپ کا استدلال ہو سکتا ہے لیکن قرآن کا نص نہیں ہے جیسا کہ آپ پیش کر رہے ہیں۔ عورتوں نے اتنا کمال حاصل کیا۔ آج مرد کو بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اور عورتوں کو بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ وہ نبی جن کے پاؤں کے اندر ورم آ جائے کیا کرتا تھا؟ عبادت کرتے کرتے آج تو ہمیں 5 وقت کی نماز، فرض نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کی نماز میں اتنی لمبی قرات کیا کرتے تھے، اتنے دیر تک کھڑا رہا کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کا سجدہ کبھی کبھار اتنا لمبا ہوتا تھا کہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نماز قائم کیجیے اس نبی کو۔ اور نماز، ہم بہت خوش ہیں کہ ہم جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں، نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں، بہت خوش ہیں، دوسرے کو تانا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز وہ نماز ہے جو تمہیں فحش چیزوں سے اور منکر چیزوں سے روک دے۔ آج ایک عورت نماز بھی پڑھ رہی ہے اور بہت ساری فحش چیزوں کا بھی ارتکاب کر رہی ہیں۔ غیبت ہے، چغل خوری ہے، مرد حضرات بے ایمانی ہیں، تجارت کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اصلی نماز کے منافی ہے۔ اگر ہماری نماز قبول ہو رہی ہوگی تو ہم جھوٹ سے رک جائیں گے، سود سے رک جائیں گے، مکاری سے رک جائیں گے، عیاری سے رک جائیں گے۔ ایک طرف ہم صف اول کے نمازی ہیں اور دوسری طرف جھوٹ میں بھی آگے ہیں، مکاری میں بھی آگے ہیں، گویا کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے۔ آپ خود اپنا محاسبہ کیجئے کہ اگر آپ برائی سے رک جا رہے ہیں، آپ کی نماز اگر آپ کو برائی سے روک دے رہی ہے، آپ کی زبان کے اوپر فحش کلامی نہیں ہے، آپ گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، تب آپ کی نماز تو وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور اگر آپ کی نماز اگر آپ کو برائی سے نہیں روک رہی ہے، اگر آپ برائی میں بھی ملوث ہیں اور پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ المرأۃ اذا صلت خمسہ، جب عورت کیا کرے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور کیا کرے؟ وصامت شہرہا، یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے اس مہینہ کے اندر کیا کرے؟ پابندی کے ساتھ روزہ رکھے۔ صامت شہرہا،
اور نمبر 3 میں آپ نے بیان فرمایا وہ اطاعت بالہا، شوہر کی اطاعت کرے۔ عورتیں نمازی بھی ہوتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، لیکن اس نمبر 3 میں جو ہے زیادہ تر عورتیں فیل ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب معراج گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دیدار کیا اور جہنم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھلائی گئی اور جہنم دکھلائی گئی، تو جہنم جب دیکھ کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ خواتین نے، عورتوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا تھی، کس وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں تھی؟ اور تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شوہر پوری زندگی بیوی کا غلام بن کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن کبھی کمی بیشی ہو گئی تو فوراً کہنے لگتی کہ جب سے میں آپ کی زوجیت میں آئی ہوں تب سے کبھی سکون سے نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے حکیم تھے، سب سے بڑے نباز تھے، اور یہاں پر جو شوہر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو کہہ رہے ہیں 100% صحیح ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ کثرت سے میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کے علاوہ سجدے کی اجازت ہوتی، اللہ سجدہ کرنا کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے تم سجدہ کرو۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک عورت اگر اس کے شوہر کو کہیں پہ زخم آ گیا ہے اور زخم آنے کے بعد اس سے پیپ نکل رہا ہے، اس پیپ کو اگر وہ اپنی زبان سے بھی چاٹ لے، پی جائے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آج ہم بیٹی والے ہیں، ہمارے پاس بہن ہے، تو ایسی صورت میں فوراً طرفداری میں آ جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو تم ستا رہے ہو، ہمارے بہن کو تم ستا رہے ہو۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے فیصل تھے، امام الانبیاء ہیں، بتلائیے کہ درجہ میں حضرت فاطمہ سے بھی کوئی درجہ میں بڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ حضرت فاطمہ کا درجہ دیکھیے، خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہوگا؟ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ تو آپ کا مقام ہے۔ جنت کا دروازہ جس شخصیت کے لیے کھلے گی وہ کون سی شخصیت ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ کون سی شخصیت ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں کہا کہ فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، اسے حدیث کے لفظ میں، الفاظ میں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے حضرت علی ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کے شوہر۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے کہ جنت کا دروازہ جن کے لیے کھلے گا، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت علی کون ہے؟ حضرت فاطمہ کے شوہر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ جنتی عورت کی سرداری ہوں گی۔ اتنا بڑا مقام، کہ جتنی بھی عورتیں ہوں گی ان تمام کی سرداری کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے دو صاحبزادے ہیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یعنی باپ بھی جنتی، شوہر بھی جنتی، بیٹا بھی جنتی، اور خود بھی جنتی عورت کی سرداری ہوں گی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ہو گئی حضرت فاطمہ کو۔ عورت کا جو مزاج ہوتا ہے، فاطمہ بھی وہ بھی عورت تھی، فوراً جو ہے روٹ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی میکے چلی آئی، باپ کے پاس چلی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے نفس شناس تھے۔
آپ نے دیکھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جا ہی نہیں رہی. آپ نے پوچھا کہ فاطمہ علی سے کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ جاؤ سنو، جب تک تم یہاں پر رہو گی، باپ کی دہلیز کے اوپر رہو گی، تب تک اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ناراض رہے گا، تب تک فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے، اور تب تک تیرا باپ بحیثیت رسول تم سے ناراض رہے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہیں اور اٹھنے کے بعد جاتی ہیں، حضرت علی سے جو کچھ بھی ہوا رہتا ہے فوراً جو ہے ختم کر لیتی. یہ جنتی عورت، اسے متقیہ کہا جاتا ہے. یہ روزہ جو آنے والا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. آج کیا ہے؟ کوئی بھی بات ہو گئی، تھوڑی سی بات ہوئی، فوراً جو ہے فون کر دیا باپ کو، بھائی کو، بہن کو. اب پھر وہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں کہ جو ہے لاٹھی لے کر کے اور تمام چیز لے کر کے اپنا پورا پاور استعمال کرنے لگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باپ بڑا ہو سکتا ہے درجے کے اعتبار سے؟ نہیں ہو سکتا. لہٰذا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں دیکھنا چاہیے، جہاں پر ہمارا گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے وہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیرت کو اپنا لیں تو ہمارے بہت سارے گھر جو ہے بکھرنے سے بچ جائیں گے. آج زیادہ تر کسی غیر مسلم کا معاملہ کوٹ کچہری کے اندر نہیں، سکھ کا معاملہ کوٹ کچہری کے اندر نہیں، اور مسلم عورتوں کے ہزاروں معاملات کہاں ہیں؟ یہ غیر مسلموں کی عدالت ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فیصل ہے. کاش کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے، کاش کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرتے. تو آپ نے بیان فرمایا کہ وہ اطاعت بالا نمبر 3، اور یہ سب سے کٹھن ہے، سب سے ٹف ہے عورت کے لیے. اگر اس میں پاس ہو گئی تو اور چیزوں میں بھی پاس ہو جائے گی. اور وہ حسنت فرجہا نمبر 4 پہ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرے. اگر وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھتی ہے، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہے، تو آپ نے بیان فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ اس دروازے سے داخل ہو سکتی ہیں. عمل 4 کریں گی اور جنت کے 8 دروازوں سے وہ داخل ہو سکتی ہے. تو آج کے درس کے اندر میں نے خواتین کو یہ پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں. ساتھ ہی ساتھ مرد حضرات کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہم ابھی سے ہم تیاری شروع کر دیں، بالکل تیار ہو جائیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جایا کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے، یعنی پہلے سے تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیں. تو ہم حضرات بھی شروع کر دیں، خواتین بھی شروع کر دیں، اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر جو ہے ہم پابندی کے ساتھ جو ہے روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں. یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کسی بھی امت کو نہیں دیا گیا سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس مہینہ کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بڑھ کر کے ہے. حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کسی بھی امت کو وہ رات نہیں دی گئی سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں. میں جب درزی ٹولہ میں تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں وہاں کے نوجوان لوفر قسم کے جو نوجوان ہیں وہ کرم بورڈ کے اندر مشغول ہیں. اتنی اچھی رات، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اس کو ہم کرم بورڈ کھیلنے میں گزار دیتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. تو یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کی ہم تیاری میں لگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.